الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مسلمانوں مسجد کے اندر حاضر اور دور و دراز سے میری آواز کو سماعت فرمانے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد تمام اہل ایمان کو ربیع النور ربیع الاول کا ماہ مقدس بہت بہت مبارک۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں قرآن و سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، ربیع الاول کی مبارک کے بعد آج کا میرا موضوع جو وہ اولیاء اللہ کیونکہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس مقدس آج سے جاری وساری۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آبائی شہر قصور اور قصور سے آپ کے ابا اجداد ہجرت فرما کے شرق پر شریف تشریف فرما اور جلوہ بنیادی اور آپ کا خاندان مذہبی خاندان، آپ کے ابا اجداد بڑے نیک سیرت بزرگ۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے جانے سے پہلے شرقپور شہر تو تھا لیکن کسی کو علم نہ تھا۔ ایک تو یہ بات، تو جسے علم بھی تھا وہ شرقپور اور نام بھی تزئین کے ساتھ نہ لیتا، لیکن جب اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جلوہ گری ہوئی تو وہی شہر ایک اہل تصوف کے ایمان کا مرکز بن گیا، اولیاء کی محبتوں کا مرکز بن گیا، اور لوگوں نے اسی شہر کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس شہر کی نسبت اللہ کے ایک ولی کامل کے ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مادرزاد ولی اللہ، یہ پیری مریدی ظاہری نمود و نمائش اس کو آپ سختی کے ساتھ ناپسند کرو، بالکل حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ ظاہری طور پہ تسبیح ہاتھ پکڑ کے کوئی ورد وظیفہ کرتا تو آپ اس کو بھی ناپسند کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو جسے تم یاد کرتے ہو، جس کی تسبیح کرتے ہو، وہ دلوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ آپ کی ولادت پاسعادت سے پہلے دیکھیں اللہ کے ولیوں کا کیسا تعلق۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے شیخ کامل
حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو شہنشاہ نقش بند کے مزار پاک کے مراقبے میں مشغول ہے، اور حالت مراقبہ میں شیخ فرماتے کہ جاؤ، جلدی جاؤ، خواجہ مکنگی کے پاس جاؤ اور ان سے ایک فیضان صدیقی لو، اور لے کر وہ آگے جو منتظر ہے حضرت شیخ احمد، اسے وہ ادا کرو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے پہنچے۔ یہ دیکھیں یہ کیسا دلوں کا دلوں کے ساتھ تعلق۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت بابا جی امیر الدین ولی جو اعلیٰ حضرت شیر ربانی کے شیخ کام ہے، آپ شرقپور شریف کی گلیوں میں ایسے گھومتے جیسے ایک دیوانہ۔ دیکھیں کوئی مرید شیخ تلاش کرے، آج تو ہمارے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے، تلاش کرنے کی کوئی جستجو ہی نہیں، لیکن جنہوں نے مقام پایا، مرتبہ پایا، ہزاروں ہزاروں میل انہوں نے سفر طے کیا کسی شیخ کو پانے کے لیے۔ تو بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ شرقپور شریف کی گلیوں میں گشت فرماتے، چہل قدمی فرماتے، حتیٰ کہ جس دن اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس وقت بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور گھڑتی کے طور پہ حضرت بابا جی امیر الدین ولی نے میاں شیر محمد کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، اور وہ زبان اقدس کو اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے چوسا، اور میاں صاحب حضرت میاں شیر ربانی کے بعد اعلیٰ حضرت بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مرید نہیں کیا، صرف زندگی میں 2 مرید کیے، ایک بابا محمد دین اور ایک شیر محمد، 2 مرید۔ آپ فرمایا کرتے تھے اتنے مرید کرنے کا کیا فائدہ کہ اگر انہوں نے بندہ تربیت نہ کر سکے۔ ایسی تربیت فرمائی اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید کو، جس کا نام شیر محمد، وہ شیر ربانی کے نام سے مشہور ہوا، اس کو تبلیغ کے لیے حکم دیا کہ جاؤ شیر محمد کو تبلیغ کرو۔ اب ایک مرید نے تبلیغ فرمائی اور پورا پنجاب کا خطہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھر گیا۔ یہی نہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہی آپ نے ولی پیدا کیے، سلسلہ قادریہ میں ہو، سلسلہ سہروردیہ میں ہو، سلسلہ چشتیہ میں ہو، بلکہ کوئی عام سے عام بندہ بھی چلا گیا جس نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے لنگر تناول فرما دیا، اسے بھی آپ نے نگاہ ڈال کے اللہ کا ولی کیا۔ اب نگاہ کے تو آپ سب قائل ہیں، تمام مکتوبہ فکر کے لوگ قائل ہیں کہ نظر کے قائل ہے کہ نہیں؟ نظر لگ جائے، بندے کی نظر کسی کو لگ جائے تو بچہ رونے سے نہیں ہٹتا، جانور ہر چیزیں یہ نظر لگ، یہ بری نظر ہے، تو اگر اچھی نظر لگ جائے تو پھر نسلیں سمجھ جاتی ہیں، پھر نسلیں سمجھ جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کی وہ نظر کیمیائی تھی کہ جس مٹی پہ پڑی اس مٹی کو سونا کر دیا، بلکہ انمول کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے، اس قدر غرق ہو گئے کہ آپ جس طرف دیکھتے تھے آپ کو شیخ ہی نظر آتا، اور شیخ کامر کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا بے عینے ہی سنت مصطفیٰ، اور جو سنت کا تارک بندہ اعلیٰ حضرت میاں شیر
कि कहीं मुझे डांट न पड़ जाए। बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े सियासतदान लोग, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग आपकी बारगाह में जाते और बिना खौफो खतर आप डांटते जिसको सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ है, बिल्कुल सख्ती के साथ, इस चीज का सख्ती के साथ आप नोटिस लेते। आपका अपने शहर के साथ मोहब्बत क्या थी कि एक मरतबा एक रात ऐसी आई, सर्दियों की रात थी, तो बाबा जी अमीरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह जो शबे बेदारी फरमा रहे थे, रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे, नफल पढ़ रहे थे, तो बार बार आप चाय का इस्तेमाल फरमाते, चाय, या उस दिन कोई आजमाइश थी, तो सर्दी की रात थी, बारिशों से या तरेल के साथ, नमी के साथ ये बालन वगैरह ये भी गीला हो चुका था, तो बार बार चाय गर्म करके बाबा जी अमीरुद्दीन वली बार बार चाय मांगते, तो जितना भी बालन था, लकड़े थी, जो भी था, वो बाल के हजरत मियां शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह आप चाय पेश करते रहे। दोनों खादिम थे, बाबा जी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मियां शेर मोहम्मद। अब लकड़े या बालन जो भी था वो खत्म हो चुका। अब चाय, उस वक्त ये थर्मोस वगैरह तो नहीं थे कि थर्मोस का इंतजाम किया जाए, बस वो बर्तन में था, वो 10 मिनट के बाद चाय ठंडी हो गई। हजरत मियां शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह जब बादल ना मिला तो अपनी दस्तार जला के चाय को गर्म किया, हत्ता के जिस्म के जो कपड़े थे तमाम कपड़े जला के चाय को गर्म कर करके पेश करते। और सर्दी की रात थी, आप सब में अपने आप को लपेट के तो बाहर पड़े। बाबा जी अमीरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह जब वजीफे से जिक्र ज़िकार से फारिग हुए तो आपने पूछा कि शेर मोहम्मद किधर है? बाबा जी मोहम्मद ने कहा कि वो बाहर सफ लपेट के पे आए। बाबा जी ने फरमाया कि वो क्यों? कहने लगे ये मामला पेश आया कि कपड़े जला के, बालन नहीं था तो कपड़े जला के चाय गर्म करते रहे शेर मोहम्मद। तो जब बाबा जी अमीरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह आपके पास पहुंचे तो उस हालत में देखा कि आपके जिस्म पे कपड़े नहीं थे, जिस्म पे कपड़े नहीं थे, तो सब में लपेटा अपने आप को। शेर रबानी रहमतुल्लाह जिनका नाम हम बड़ी अदब और एहतराम के साथ लेते हैं, उनका अमल देखे क्या है। जब सब पे लपेटा तो बाबा जी अमीरुद्दीन वली रहमतुल्लाह ने उठा लिया और सीने के साथ लगा, फरमाया कि तू शेर मोहम्मद है, तू शेर मोहम्मद है, तू शेर मोहम्मद है। तो वो निगाह थी, क्या कमाल कर दिया। वो शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह को वो निगाह मिली कि जिस पे निगाह डाल देते थे उसकी तकदीर बदल देती। हत्ता के आप देखें डॉक्टर इनामा इकबाल को सबने सुना है, सब मरतबा फिक्र के लोग जानते हैं। डॉक्टर इनामा इकबाल ने जब जवाब शिकवा लिखा, ये बच्चों ने पढ़ा, दूसरी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जवाब शिकवा लिखा तो कुछ मौलवी हजरात ने आप पे फतवा कर दिया, हजरत इलामा इकबाल ने। इलामा इकबाल को आज तमाम मकतबा फिक्र के लोग, कोई कलंदर लाहौरी कहता है, कोई शायर बचर कहता है, कोई आशिक रसूल कहता है, लेकिन
علامہ اقبال کی ہسٹری دیکھے، لوگ آج علامہ صاحب کے شعر کو پڑھ کے ایک جذبہ عشق رسول حاصل کرتے ہیں، تو علامہ صاحب سے پوچھو کہ جب تجھ پہ گرفت ہوئی، تجھے گرفت کیا گیا، تو تیری تقدیر کو کیسے بدلا گیا؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھ پہ فتویٰ لگا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کافر ہو گیا، یہ تاریخ میں ثابت ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کافر ہو چکا ہے، یہ فتویٰ لگا دیا گیا۔ یہ نگاہ ولی، ہم بیس کو چھوڑ کے آگے کی بات کرتے ہیں، بیس کی بات کریں کہ اس کے پیچھے بیس کیا ہے۔ ہم محافل میلاد کراتے ہیں، اولیاء اللہ کے عرس کراتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھائی آپ اعلیٰ حضرت شیر المانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت دیکھیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب در بدر مارے اور بڑی بے چینی تھی، بڑی بے قراری تھی کہ اب اخبار کا کیا بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو مجھے تو یہ مولوی نہ میرا جنازہ پڑھنے دیں گے، نہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اب میں کیا کروں؟ علامہ صاحب سے کسی نے فرمایا کہ یار ایک مرد قلندر ہے، لاہور کے ساتھ ایک قصبہ ہے شرق پور، وہاں پہ ایک میاں شیر محمد صاحب ہے، بڑے مرد قلندر ہے، بڑی کیمیائی نگاہ ہے، جس پہ نگاہ پڑ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جب سنا تو کہا کہ میں کیسے جاؤں گا؟ کسی نے بتایا یہ جو سر محمد شفیع، اس وقت ایک سر محمد شفیع تھے، وہ اس وقت کے پروفیسر تھے تحریک پاکستان میں، وہ آگے تھے، بڑا ان کا کمال تھا، بڑی ان کی عظمت تھی۔ وہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے، جو رشتہ داروں میں تھے، تو کہا کہ یہ ان کا رشتہ دار ہے، ان کو ساتھ سفارشی دیں گے اور بات بن گئی۔ علامہ صاحب نے سر محمد شفیع سے کہا کہ آپ کے کزن ہیں، تو آپ میری سفارش کریں۔ شرق شریف جا کے میاں شیر محمد صاحب سے سر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے عزیز ہیں یار، انہوں نے اچھا جب سر محمد شفیع کو لے کر علامہ اقبال شرق شریف پہنچے تو سر محمد شفیع رشتہ دار بن گیا۔ اللہ والوں کے ساتھ جب بھی کوئی کام لینا پڑے تو رشتہ داری کی بنا پہ رکھو، نہ رشتہ دار سمجھو، انہیں حضور کا غلام سمجھو، یہ ان کی پہچان۔ جب سر محمد شفیع گیا بڑے فخر کے ساتھ جا کے عرض کیا کہ جناب علامہ صاحب آئے ہیں، جیسے آج کا کوئی مریض یا کسی پیر کا رشتہ دار، کوئی آج کا کوئی بڑا بندہ آستانے میں آ جائے تو وہ پیر صاحب کو جا کے بڑا تڑ کے عرض کرے کہ جناب وہ گورنر صاحب آ گئے یا جنرل صاحب آ گئے یا فلاں وزیر آ گئے، فلاں ایم پی اے یا ایم ایل اے آ گئے، آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں، بڑا مشہور آدمی ہے، بڑا تگڑا آدمی ہے، چاہے وہ گلوکاری ہو۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، وہ ننگے پاؤں باہر آ جاتے ہیں، جا کے ملتے ہیں جناب، ٹھیک ہے جناب۔ جب سر محمد شفیع گئے، میاں شیر المانی رحمۃ اللہ نے ملنے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں نے نہیں۔ سر محمد شفیع اسحاق ہو کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے علامہ صاحب سے فرمایا کہ میاں صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب علامہ صاحب کے وہ ایمان کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر علامہ اقبال، وہ کہنے لگے یار تو کوئی ترلا، کوئی منت، کوئی جو بھی ہاتھ جوڑتا ہے، یار میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پھر گئے سر محمد شفیع، جا کے پھر عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائے، ڈاکٹر علامہ اقبال بہت پریشان ہے، بڑا بے قرار ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لاؤ۔ جب ڈاکٹر علامہ اقبال سے میاں صاحب ملنے کے لیے آئے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی،
یہ مولوی حضرات لوگ کوئی کس طرح کوئی کس طرح کوئی کس طرح، اس طرح کوئی بات نہیں۔ تو میاں صاحب نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو جب دیکھا کہ داڑھی نہیں رکھی تو آپ نے فرمایا بھائی پھر پنجابی بھائی پھر نائی کو بلاؤ، آپ بھی اقبال کر کی صورت بنا رہی ہے۔ اللہ ڈاکٹر علامہ اقبال نہ رو رہے، جب رونے لگے جملہ بڑا قابل غور عرض کیا کہ حضور، کیونکہ آپ حضور کے دیوانے میاں صاحب، عرض کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ کہ بے سہاروں کو سہارا ہے۔ علامہ اقبال اس میں بے سہارا ہے، یہ بھی مریدوں یہ بھی چیز سیکھا کرو، بے سہارا ہے تو آپ مجھے ملنا بھی پسند نہیں کروا رہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند آیا، تو آپ نے ادھر سے یا ادھر سے پکڑا، فرمایا جاؤ جن مولویوں نے تیری ذات پہ فتویٰ لگایا جب تک وہ تیرا شعر نہیں پڑھے کریں گے تقریر نہ مکمل ہو۔ علامہ اقبال نے پھر ہی لکھا تھا، نگاہ مرد مومن میں وہ تفصیل دیکھی، بدلتی میں نے لاکھوں یا ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایسے بازو سے پکڑا۔ اب کوئی مولوی کسی وقت میں فکر کا مجھے وہ فتویٰ، اس فتوے کے خلاف کوئی فتویٰ دکھا دے کہ کسی چھوٹے مفتی نے لگایا تھا، بڑے نے اس کا رد کر دیا، فتویٰ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی، اقبال کو کلندر بنا دیا، عشق رسول کا پیکر بنا دیا۔ اب اقبال نے خود تو داڑھی نہ رکھی تھی ظاہری طور پہ، لیکن اقبال کے اشاروں میں، اقبال کی شاعری میں عشق مصطفیٰ اس قدر تھا کہ جو سیکولر بھی اقبال کی شاعری کو پڑھتا ہے وہ سنت مصطفیٰ کا پیکر بنتا ہے۔ یہ کمال کر دیا میاں شیر محمود۔ تو علامہ صاحب کی تقدیر بدل دی، یہ آپ اندازہ کریں، ایک نگاہ پڑی سسٹم بدل دیا، سب فتوے وغیرہ سب خاموش۔ آج جو اہل حدیث ہے وہ بھی اقبال کو مان رہے ہیں، جو اہل دیوبند ہے وہ بھی مان رہے ہیں، اور اہل سنت بھی مان رہے ہیں۔ اہل سنت کو ماننا ہے، اہل سنت کے جو شعر تھے آپ اخبار پہ نظر ڈالی تو جناب تقدیر بدلتی۔ اب یہ چیزیں کیسے ملی، کیسے حاصل کریں گے ہم؟ صرف مرید ٹھہر جانا کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں۔ اگر آپ روحانیت کی منزلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر یہ جو آپ کی آنکھوں پہ، آپ کے دل پہ حجاب ہے جن کی وجہ سے آپ نکتہ چینی میں پڑ جاتے ہیں، اعتراضات میں پڑ جاتے ہیں، اختلافات میں پڑ جاتے ہیں، اگر ان حجابوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عشق مصطفیٰ حاصل کرنا پڑے گا۔ جب عشق مصطفیٰ حاصل ہوگا تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی وہ بات یاد کرے گا کہ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا۔ جب وقت وصال آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب میرا وصال ہو جائے میرا جنازہ حضور کے قدموں میں جا کے رکھ دینا، قدموں میں رکھنا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، عرض کرنا حضور آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ملی مجھے بتاؤ، قبروں سے اگر کوئی سنتا نہیں دیکھتا نہیں تو صدیق اکبر کی بات کو رد کرو، تو جو رد کرے گا اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ صدیق اکبر نے یہ عقیدہ بتایا، صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا ہے کہ جب میرا جنازہ حضور کے قدموں میں جائے گا تو میرے آقا حیات ہے، بعد از وصال حیات النبی کے قائم تھے صحابہ کہ نبی آج بھی قبر میں سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اپنے غلاموں کے ہاتھ سے واقف ہے۔ جب صدیق اکبر کا جنازہ جا کے رکھا گیا، عرض کیا گیا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا
تو صحابہ فرماتے ہیں کہ روزے سے آباد رہے. سبحان اللہ. ایک حبیب کو، حبیب رسول کو، حبیب رسول کو حبیب خدا کے پاس پہنچا. سبحان. یعنی میرا جو حبیب ہے، میرا جو محبوب ہے، اس کو رب کے حبیب کے پاس پہنچا دو اور روزے پاک کا جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھل گیا. اب مجھے بتائیں یہ وہ چیز تھی اصل شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس.